کہ حسین کو شرف شہادت مل جائے، اس لیے اس نے یزید کو وسیلہ بنایا تاکہ حسین کو یہ شرف مل جائے۔ نعوذ باللہ، یزید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حسین کو شرف شہادت عطا کرنے کے لیے وسیلہ قرار دینے والے، یاد رکھ جہنم میں جانے کے لیے تیرا وسیلہ بھی یزید ہی بنے گا۔ یہ ہے بہکا ہوا عرفان، بھٹکا ہوا تصوف۔ کوئی بھی بھٹک سکتا ہے، صوفی بھی، فقیہ بھی، متکلم بھی، حکیم بھی، فلسفی بھی، کوئی بھی بھٹک سکتا ہے۔ صراط مستقیم پر قدم ڈگمگائیں نہیں، اس کے لیے بڑے ریاض کی بھی ضرورت ہے، بڑی ادھر سے عنایت کی بھی ضرورت ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد بڑی عنایت کی ضرورت ہے۔ تو یہ بحثیں جب آگے بڑھتی ہیں تو میں نے عرض کیا کہ ہر شخص کی زندگی سے جڑی ہوئی بحثیں ہیں کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں کیا اپنے اختیار سے کر رہے ہیں یا مجبور ہیں یہ سب کرنے پر۔ تو یقین رکھیے وجداناً آپ سب حضرات اپنے دل اور دماغ کی طرف رجوع کریں، خود وجداناً اپنے دل سے پوچھیں واقعاً آپ سے جب کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو آپ کا دل اس غلطی کو غلطی کہتا ہے یا نہیں؟ اور جب کوئی نیک عمل آپ انجام دیتے ہیں تو آپ کا دل اس پر مسرت محسوس کرتا ہے یا نہیں؟ اور اس نیکی کو نیکی کہتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ دل، آپ کا دل تو جھوٹ نہیں بولتا نا آپ سے، آپ دوسروں سے جو کچھ بھی بولتے ہوں، سچ بولتے ہوں یا جھوٹ بولتے ہوں، آپ کا دل آپ سے جھوٹ نہیں بولتا۔ تو آپ کا دل، آپ کا ذہن، آپ کا ضمیر جب نیک و بد میں فیصلہ کرتا ہے، تفریق کرتا ہے، فرق کرتا ہے، برائی کو برائی کہتا ہے، اچھائی کو اچھائی کہتا ہے، نیکی کو نیکی کہتا ہے، بدی کو بدی کہتا ہے، حسن کو حسن کہتا ہے، قبح کو قبح کہتا ہے، حسن کو اختیار کرنے کے لیے اس میں جذبہ پایا جاتا ہے، قبح سے بچنے کے لیے اس میں ایک مدافعت پائی جاتی ہے، یہ آپ کے اندر موجود ہے۔ اور آپ اسی طرح جب دوسروں کے عمل کو دیکھتے ہیں، دوسروں کے اعمال کو دیکھتے ہیں، تو کسی سے اگر اچھائی صادر ہوتی ہے تو اس کی ستائش کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ کسی سے برائی ظاہر ہوتی ہے تو آپ اس سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر آپ کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے تو پھر آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم مجبور محض ہیں؟ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں؟ وجداناً خود اپنی ذات میں ڈوب کر یہ معنی کشف کریں کہ آپ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں یا نہیں۔ کیا کہتا ہے آپ کا دل؟ گناہ کرنے کے بعد بھی دل ملامت کرتا ہے کہ میاں یہ نہ کرتے تو اچھا تھا؟ ہوتا ہے یا نہیں یہ تجربہ؟ اور محسوس کرتے ہیں یا نہیں کہ ہاں ہم نہ کرتے تو اچھا تھا؟ تو یہ طبیعت میں برائی سے رکنے کی استعداد اور صلاحیت بھی موجود ہے، ذات میں، فطرت میں، آپ کے اندر، اور اچھائی کو انجام دینے کی صلاحیت بھی موجود ہے۔ جب آپ کے اندر کسی چیز کو اختیار کرنے اور کسی چیز کو ترک کرنے کی صفت اور صلاحیت اور استعداد موجود ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو مجبور محض کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنے کو مجبور محض کہیں، ممکن نہیں۔ جناب والا میں وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، مگر ایک بات کہنے کا جی جاتا ہے، آپ تو انسان ہیں، بشر ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ میں تو کہتا ہوں چلیے جنگلوں میں چلیے یا گھروں میں جانوروں کو پال کے دیکھیے، جانوروں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو خلق فرمایا ہے ان کے اندر بھی ایک اختیار رکھا ہے۔
وہ جانور جو جنگلوں میں رہنے کے عادی ہیں انہیں آپ لا کے گھر میں لاکھ باندھیں، لاکھ خاطر کریں، لاکھ مدارات کریں، جب تک گلے میں زنجیر رہے گی یا وہ بندھے رہیں گے، پنجڑے میں بند رہیں گے، وہ آپ کے پاس رہیں گے۔ ذرا سا انہیں چھوڑ دیجئے، کھول دیجئے دروازہ، وہ فوراً جنگل کی راہ لیں گے۔ یہ ان کا اختیار ہے جو عمل کر رہا ہے، ان کا اختیار ہے۔ اللہ نے جہاں کے لیے انہیں بنایا ہے وہ وہاں کی راہ لے لیتے ہیں۔ یہ آپ کی اور ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمیں جہاں کے لیے بنایا ہے وہاں کی راہ ہم بھول جاتے ہیں۔ بس مثالیں دے کر ہی گفتگو کو اب آگے بڑھا رہا ہوں، اس لیے کہ خالص علمی اصطلاحوں میں تو پھر وقت صرف ہوگا۔ ہمیں جہاں کے لیے بنایا ہے ہم وہاں کی راہ بھول جاتے ہیں۔ کوتاہیاں ہوتی ہیں، غفلتیں ہوتی ہیں، یہ غفلتیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جبر نہیں ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بہت بلند ترین منزلوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کی مشیت سے متعلق یہ بات ہے کہ انسان کمالات تک پہنچے اور انسان ایسی عبادت کرے کہ وہ بہشت کا مستحق بن جائے۔ یہ اس کی مشیت ہے۔ اس کی مشیت یہ نہیں ہے کہ انسان جہنم میں جائے۔ اسی لیے معصوم نے جو ارشاد فرمایا عام سطح ذہنی کو سامنے رکھ کر کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مشیت ہے، ایک ارادہ ہے، ایک مرضی ہے۔ کبھی کبھی وہ کسی چیز، کوئی چیز اس کی مشیت میں ہوتی ہے مگر وہ اس سے راضی نہیں ہوتا۔ ممکن ہے کہ چند دقیقے زیادہ صرف ہو جائیں، لیکن آج ایک مثال اور دے دوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی چیز مشیت میں ہو، علم میں ہو اور پھر اس سے راضی بھی نہ ہو؟ اب یہ ہم اپنی اور آپ کی زندگی سے مثال دیتے ہیں۔ فرض کیجئے، فرض کیجئے کہ کوئی صاحب ہیں، ان کے دو بیٹے ہیں۔ ایک بیٹا نہایت لائق، ایماندار، دیانتدار، اطاعت شعار، اور ایک بیٹے کے بارے میں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور خیانت بھی کرتا ہے۔ جب ہم پیسے دیتے ہیں کوئی چیز منگانے کے لیے تو وہ ملتی ہے چیز جتنے کی وہ قیمت دگنی بتاتا ہے اور باقی پیسے رکھ لیتا ہے۔ علم ہو گیا، یہ یقین ہے، ٹھیک ہے۔ اب انہیں کرنا یہ ہے کہ اس کی تربیت کرنی ہے۔ تربیت کرنے کے لیے کبھی کبھی اس طرح بچے جھوٹ بولنے لگتے ہیں کہ آپ لاکھ کہیے بیٹے سچ بتا دو، وہ نہیں بتاتے۔ تو پھر ان کی زبان سے سچا اعتراف کرانے کے لیے تدبیریں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ خائن ہے، خیانت کرے گا، مگر آپ نے اسے بلایا۔ اب میں ہندوستانی زبان میں بات کر رہا ہوں تو ہندوستانی مثالیں دوں گا، آپ لوگ لندن میں بیٹھے ہیں، پاؤنڈ میں ترجمہ کر لیجئے گا۔ آپ نے اسے 100 روپے دیے، چیز تھی 50 روپے کی۔ آپ نے کہا بیٹے یہ لے جاؤ، آپ دے رہے ہیں اسے، آپ کو معلوم ہے کہ چیز 50 کی ہے، آپ دے رہے ہیں اسے 100 روپے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آ کے بتائے گا کہ یہ چیز 90 کی یا 100 کی ملی۔ آپ نے دوسری طرف دوسرے بیٹے سے کہا کہ تم ذرا فاصلے سے کھڑے رہنا، اور جب اس کی بات ہو دکاندار سے تو سننا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، دیکھنا کہ کیا قیمت دے رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں اب وہ بیٹا، اسے خبر نہیں کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے، وہ گیا